ابن سندری اور تمام ارواح مومن و مومنات کو شامل کرتے ہوئے سورہ مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. ٹھیک ایک مہینہ سید الشہداء کے 40 میں رہ گیا. تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ سب مولا کو سلام کریں. سب مل کے میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابا الفضل العباس. السلام علیکم یا زینب و کلثوم و رقیہ وسکینہ. اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. حضرت محترم، یہ بارش، یہ موسم، دیگر چیزوں کی وجہ سے بہرحال ہم سے مجالس میں ہم نے جو کوشش کی تھی کہ اربعین امام حسین کے حوالے سے مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے کی، شاید اللہ تعالیٰ ہوا اور آخری دن بات نتیجے کی طرف جائے گی کہ آخر کیا چیز ہے جس کی وجہ سے امام حسین کے 40 کے بارے میں غور کر رہی ہے. ایک ایک لفظ کے ذمہ داری سے بات کہ تمام تر علماء نے، مفتیان نے، آئمہ نے یاد رکھیں یہ 40 آج کا نہیں. یہ 40 سید قاری سید الشہداء کی شہادت کے بعد سے شروع ہوا جو امام کے ظہور تک جاری رہے گا. یاد رکھیں، یاد رکھیں. جن لوگوں نے 40 کے خلاف باتیں کی نہ آج وہ ہیں نہ ان کی قبریں ہیں. حسین کل بھی تھے، حسین آج بھی ہے، حسین کل بھی ہے. یاد رکھیں. آخر کیا وجہ ہے؟ 9 آئمہ کا لوگ بعد شہادت امام حسین بابا دربار 9 آئمہ، ایک امام نہیں، 2 نہیں، 9 آئمہ کا لوگ. اور آج تک اتنے فقیہ علماء سب نے یہ متفق علیہ حکم دیا کہ کسی بھی وجہ سے حسین کا 40 رہنا نہیں چاہیے. یاد رکھیں جب خوف آتا ہے تمام تر چیزوں کی خوف میں ساکت ہو جاتا ہے، لیکن جب زیارت حسین پر خوف آتا آئمہ موجود تھے یہاں پہ کسی مجتہد کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. جب خود امام موجود تھے آئمہ نے کیا کہا لوگوں نے پوچھا، خط لکھے، کفار نے خط کیا، بولا ہمارے ساتھ حسین کا جرم کرنے جاتے ہیں. اب حکم آ گیا، ہاتھ کٹوائے، حکم آ گیا پیر کٹوائے، یہ لوگ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ کیا جواب آیا؟ کیا تم چاہتے ہو
کہ حسین پر قربان ہو جاؤ تو زیارت پہ جاؤ. اگر تم اپنی جان کو بچانا چاہتے ہو جیسے مدینے والوں نے بچائی، مکہ والوں نے بچائی، تو اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ. لیکن اگر تم چاہتے ہو حسین پر قربان ہو کر سرخرو ہو جاؤ تو جاؤ جا کر حسین کی زیارت. یعنی حسین کی زیارت کسی بھی صورت میں معاف نہیں. ایک شخص آیا مولا کے پاس بڑے فخر سے بتا تھا آج امام علی نے موسیٰ علیہ السلام کہ مولا میں نے 19 سچ کی. شاید وہ کچھ تھا دن میں کہ مولا کہ یہ اچھا کیا تم نے 19 سچ کی. مولا نے کہا ایک حج اور کر دو. کہتے ہیں مولا کیوں؟ 19 کر لیے. مولا نے کہا تاکہ تمہارے سارے حج مل کر حسین کی ایک زیارت کے برابر ہو. یعنی یہ عظمت ہے سرکار سے اللہ کی زیارت. بس اب سوال ہے کہ بات آج آخری کیسے پتا چلے کہ یہ جو زائر ہے زیارت کر کے آیا ہے اسے حسین نے قبول کی. اصل بات یہ آپ کو پورے شہر والے کہیں کہ تم حسین کے زائر ہو، پورے بیلے والے کہیں تم حسین کے زائر ہو. زیارت سے آنے کے بعد تم بہت بڑی مجلس کرواؤ، لیکن اگر حسین کہے کہ تم زائر نہیں تو کسی کے کہنے سے تم حسین کے زائر نہیں. آخر کیسے پتا چلے کہ میری زیارت حسین نے قبول کی اور میں حسین کے قریب ہے؟ کیسے پتا؟ کیا اس شخص کی زیارت قبول ہے جو شدت کے ساتھ گھڑی کو ہاتھ پکڑتا ہے؟ کیا اس کی زیارت قبول ہے جو مہنگے قافلے کے ساتھ جاتا ہے؟ کس کی زیارت قبول ہے؟ کیسے پتا چلے؟ بیان کیا ہے کہ حسین نے زیارت کو قبول کیا یا نہیں؟ میں نے بارہا عیسائی ثواب کی مجلس کو ایک جملہ کہا ہے، اسی جملے کو یہاں پہ آپ کی یہ مثال دے دوں. جیسے عیسائی ثواب کی مجلس ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ ثواب پہنچاتے یا بھیجتے ہیں؟ بھیجتے. پہنچاتے نہیں، پہنچانا آپ کے بس میں نہیں. اگر اخلاص ہوگا تو پہنچائے گا. توجہ فرمائے گا. اگر اخلاص نہیں ہوگا آپ بھیجتے رہیں گے، پہنچے گا نہیں. کیونکہ آپ جو بھیجنے کا طریقہ رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے. اب معلوم کیسے ہو کہ حسین نے تمہاری زیارت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ ایک شخص زیارت پہ گیا، دو باتیں، دونوں باتوں سے آپ کو اچھے سمجھ جائے. زیارت پہ گیا سید الشہداء آخر ملا امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام. اس روایت سے دو چیزیں سمجھ میں آتی. ایک ان لوگوں کے لیے جواب جو ہر کسی کو کہتے تمہاری زیارت قبول نہیں. کیا تم ٹھیکیدار ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ زیارت قبول ہے؟ کیا تمہیں فرشتوں نے فون کرنے بتایا اس کی زیارت قبول ہے؟ امام کا احترام سنیں کہ زائر کا بولا نے کیا احترام کیا. توجہ فرمائیں. امام علم غیب رکھتے ہیں. کل شیء احصیناہ فی امام ہوئی، ہر چیز کا علم امام کے پاس تھا. امام جواد کے علم سے وابستہ ہے. کم سنی میں مولا نے مناظرہ کیا اور مناظرے میں بہت بڑے عالم کو ہرا دیا. آیا جائے رو کے کہتے ہیں مولا کیا میری زیارت قبول ہوئی؟ اب میرے آپ سے سوال ہے، امام کے پاس کا جواب تھا یا نہیں تھا؟ بالکل تھا، لیکن امام کی جواب نہیں تھی. امام نے کہا قریب آ گیا. یہ ہے احترام صاحب. وہ قریب گیا، امام نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اس نے کہا مولا میرے ہاتھ کیوں چومتے ہیں؟ مولا نے کہا میں تمہارے ہاتھ نہیں چومتا، میں ان ہاتھوں کو چوم رہا ہوں جو قبر سید الشہداء سے لگا. بہت خوش ہو گئے اور امام نے اس کو سینے سے لگا کے دعا دی. امام نے کہا تمہارا شکریہ کہ تم نے اپنا مال اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنے مال کو حسین ابن علی پہ خرچ کیا. اور مولا نے کہا تمہیں بتاؤں اس مال کی قیمت کیا ہے جو تم نے حسین ابن علی کے لیے خرچ کیا. کہتا ہے مولا فرمائے. مولا نے فرمایا توجہ فرمائے گا. مولا نے فرمایا زیارت امام حسین پر
جو شخص 1 درہم خرچ کرتا ہے گویا وہ دیگر جگہوں پر 1 لاکھ درہم کے برابر۔ مولا نے فرمایا جو تم نے قدم اٹھایا اس کو ساری دعائیں زیارت کی فضیلت بیان کی۔ مولا نے کہا تم نے حسین کے روزے کو دیکھا؟ کہتا جی مولا۔ غور فرمائے ابھی زیارت کی قبولیت کی بات نہیں کر رہے مولا، زیارت کی فضیلت بتا رہا۔ مولا نے کہا تم نے امام کے روزے کو دیکھا؟ کہتا جی مولا۔ تب خدا نے تمہاری آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتا ہے مولا میں نے مولا کی زری کو قبر کو چھوا، تاکہ مولا نے کہا خدا نے تمہارے ہاتھوں کو گناہ معاف کر دیا۔ توجہ کیجیے گا کہتے ہیں مولا میں نے زبان سے امام کو سلام کیا، تاکہ مولا جواب دیتے ہیں خدا نے تمہاری زبان کے گناہوں کو معاف کیا۔ اس نے کہا مولا میں مولا حسین کی زری کی طرف چل کے گیا، تاکہ خدا نے تمہارے قدموں کے گناہوں کو معاف کر گیا۔ ایسے یہ بتاتا گیا، امام بتاتے گئے۔ اب اس نے کہا مولا کیا میری زیارت قبول ہوئی؟ یہ تو آپ بات کر رہے گناہوں کے معاف کرنے کی، گناہ تو معاف ہو گئے، کیا زیارت قبول ہوئی یا نہیں؟ امام نے کہا اس کا جواب میں جانتا ہوں، لیکن میں تمہیں جواب نہیں دوں گا کہ میرا جواب قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ آج تمہیں بتا دوں تمہاری زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو تم سمجھ جاؤ گے، لیکن میں جو تمہیں معیار دے رہا ہوں ہر اس شخص کے لیے دے رہا ہوں جو کربلا جاتا ہے وہ گھر آ کر واپس اپنے آپ سے پوچھے کیا میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں یا نہیں، تاکہ مولا بیان کروائے۔ مولا نے کہا جب سے تم زیارت حسین کر کے آئے ہو تمہارے کردار میں حسین کے کردار کی کتنی خوشبو آتی ہے۔ یار اب یہاں پر امام جماعت نے 2 لوگوں کے مسئلے حل کر دیے۔ پہلا مسئلہ ہم لوگوں کو حل کر دیا جو ظاہر پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ تمہاری زیارت قبول نہیں، ظاہر کو آپ کو یہ کہنے بھک نہیں۔ آپ نے پہلی بات ہے کہ ظاہر کا احترام کرنا، کیونکہ اس کی آنکھوں نے حسین کا روزہ دیکھا، اس کی زبان نے حسین کو سلام کیا، اس کے ہاتھوں نے حسین کی زری کو چھوا، اس نے دل میں حسین کی محبت رکھی، آپ نے اس کا احترام کرنا ہے۔ دوسرا مولا جواب نے ان لوگوں کو جواب دے دیا جو کہتے ہم زیارت کر آئے اب ہماری مرضی۔ مولا نے کہا نہیں، زیارت کے بعد تمہاری مرضی نہیں ہوگی، اب تم زمین پر حسین کے ظاہر ہو، جسم تمہارا ہوگا، مرضی حسین کی ہوگی۔ یاد رکھو یہ ہے امام حسین کے ظاہر۔ اربعین اسلام کی فتح کا اعلان، اربعین امام حسین اسلام کی فتح کا اعلان۔ آج یاد رکھو کبھی کو سوچا جا کے سوچیے گا، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، زیادہ وضاحت نہیں کروں۔ کربلا اربعین میں جانا علامت موت۔ عاشورہ میں بھی، عاشورہ کے ظاہر کی بہت بڑی فضیلت، جہاں تک آ کے جو عاشورہ میں کربلا آتا ہے وہ ایسا ہی جیسے حسین کے خط لکھنے پر حبیب کی طرح، اتنی فضیلت۔ جو عرفہ میں آتا ہے اس کی اتنی فضیلت کہ کہا جو عرفہ میں آتا ہے اس کے اوپر خدا کی نظر کرم پہلے جاتی ہے، جو مقام عرفہ ہوتے ہیں ان کے بعد میں جاتی ہے۔ 15 شعبان کے لیے کہا جو 15 شعبان پر حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کی اتنی فضیلت کہ گویا کہ وہ امام صاحب العصر کا پہلا زائر ہے۔ کہا کہ اتنی فضیلت جو شب قدر حسین کے روزے پہ کرتا ہے اس کی اتنی فضیلت کہ گویا اس نے شب قدر کے اعمال علی ابن ابی طالب کے ساتھ کی۔ اتنی فضیلت ہر روز کی زیارت کی موت کی فضیلت۔ شب جمعہ کے لیے کہا کہ شب جمعہ، ہر شب جمعہ، صرف محرم کی نہیں، سفر کی نہیں، پورے سال کی شب جمعہ کا شب جمعہ حسین کی زیارت کی اتنی فضیلت کہ گویا جو شب جمعہ حسین کی زیارت کے اوپر توجہ فرمائے گا جو آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام انبیاء سے مصافحہ کرتا ہے۔ اتنی فضیلت میرے مولا کی زیارت کی، ہر رات کی فضیلت۔ 15 رجب کے لیے کیا فرمایا تھا؟ 15 رجب کو جو شخص امام حسین کی زیارت کرتا ہے، 15 رجب کو، شب 15 رجب امام حسین کی زیارت کرتا ہے، اس کا مقام و منزلت ایسا ہے کہ گویا جب 15 رجب کو رسول خدا امیر المومنین کو لینے گئے تھے،
خانے کعبہ سے جو لوگ علی کی پہلی زیارت میں شریک تھے خدا اسے ان کے ساتھ موجود. کتنی فضیلت امام حسین کی ظاہر کی. لیکن علامت ہے وہ میں 40 کیوں؟ کیونکہ 40 ایک اعلان تھا. علی کی بیٹی 40 پر جب کربلا آئی تھی، توجہ فرمائے گا، اپنے ذریعے پہ ضبط رکھیے کبھی ان موضوعات کو فضائل میں سنا کر. تو آئی تھی وہ 2 سنتے تھی، یا آ کر علی کی بیٹی بھائی کی کامیابی کا اعلان کرتی، یا آ کر علی کی بیٹی اعتراض کرتی ہے کہ ہم ہار گئے. تو آج 40 کر کے سب لوگ سنت زینب کو زندہ کرتے ہیں کہ زینب حسین کی قبر پر حسین کی جیت کا اعلان کرنے آئی. حسین کی جیت کا اعلان کرنے آئی تھی. اب اس بات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو نتیجہ دے مجھے گا دو کہ 40 حسین کی جیت کا اعلان. تو جب آپ 40 پر جائیں تو آپ نمازی بن کے بنیں. آپ حسین کی 40 پہ جائیں تو روزے دار بن کے. مولا کی زیارت کا کیا جملہ ہے؟ اشہد ان قد اقمت الصلاۃ. آپ نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، کبھی سن صرف سن. کیا آپ نے نماز کو قائم کیا؟ کون سی نماز حسین نے قائم؟ مسجد روزہ میں نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ حسین نے نماز قائم کی. ہر نماز میرا سوال ہے اور میرا عقیدہ ہے حسین کی ہر نماز استعمال کے بعد 57 برس کی زندگی میں حسین نے جتنی نمازیں مدینے میں پڑھی، جتنی مکہ میں پڑھی، جتنی کربلا میں پڑھی، جتنی کوفہ میں پڑھی، جتنی بصرہ میں پڑھی، سب کی سب نماز کمال پہ تھی. لیکن حسین نے نماز کی عظمت بتائی کب؟ جب شب عاشور حسین نے تہجد کی نماز توجہ کی قد اقمت الصلاۃ. اور کیا کیا حسین؟ صرف خود پڑھی تہجد کی نماز نہیں، بہن سے کیا تھا؟ بہن مجھے کبھی بھی نماز تہجد میں بھلانا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین اپنے چاہنے والوں کو نمازی دیکھتا. دوسری نماز حسین نے عروج نماز کے ساتھ فجر حسین نے علی اکبر کے ساتھ صبح عاشور کی منسوخ کی. لیکن جب بھی تم آذان فجر سنو تو تم میرے اکبر کی یاد میں تڑپ. اور ظہر کی نماز حسین نے کیسے پڑھی؟ اپنے حبیب جیسے دوست کے ساتھ. میں جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب عزاداروں کی عظمت کرتا ہے، میں کسی کو اہمیت سے کم نہیں سمجھتا. آپ حسین کے ہونے والے ایک شخص کا وہ زیارت پڑھتا ہے. کیا؟ یشودہ کربلا کی زیارت کا جملہ ہے. فیا لیتنی کاش میں کربلا ہو. اتنا تڑپ کے پڑھتا تھا، رو کے پڑھتا تھا. حسین اس کی دعا قبول. حسین کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے. یاد رکھیں، اس نے خواب دیکھا عاشور کا دن ہے، حسین نماز پڑھا رہے ہیں. یہ شخص جو کہتا تھا نا خیال ہے کہ یہ کربلا میں موجود ہے. امام حسین نے اس کو اتنا بڑا مقام دیا تاکہ جاؤ میری حفاظت کرو. شہید کے ساتھ تیر چلے، اس نے ایک تیر سینے پہ لیا، دوسرا تیر چلا اس نے سینے پہ لیا. جب تیسرا تیر چلا جھٹ گیا. اس نے خواب کے عالم دیکھا کہ وہ تیر جا کے حسین کو لگا. تو سعید نے اس کا ہاتھ پکڑ کے خواب کے عالم کہا جب عشق نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو کاش میں ہوتا. کربلا صاحبان عشق کی سرزمین. کربلا یاد رکھیں ذرا محترم. آپ آج بھی اگر حسین ابن علی کو پکارتے ہیں، حسین آپ کے ساتھ، حسین آپ کے پاس ہے، آپ اپنے آپ کو حسین کو دور کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کربلا حسین کے قریب ہوتا. نہیں، یقیناً کربلا کی بہت بڑی منزل ہے، میں انکار نہیں کر رہا. لیکن تم حسین کو فرش پہ پکارو، حسین تمہیں عرش سے آ کر سینے چلتا. آیت اللہ شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ سے اس نے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کے جملے غور فرمائیے گا، کیونکہ آج آخری تقریر ہے اس باتوں کے ذریعے سے نتیجہ دینا چاہتا ہے. ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے کہ موضوع پہ گفتگو
کہ امام حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. استطاعت دعا تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. تاکہ یہ کیوں نہیں کہا حسین کی قبر کے پاس، یہ کیوں نہیں کہا زری کے پاس، یہ کیوں نہیں کہا کربلا شہر میں، یہ کیوں کہا قبے کے نیچے؟ تاکہ حسین کا قبہ صرف کربلا نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے خدا اس جگہ کو حسین کا قبہ بنا رہا. تم عشق اس مقام پہ آ کر لاکھوں بتائی تو محسوس تو کرو جب وقت کا امام تمہارے پاس بیٹھا ہے وہاں دعا رب تھوڑی ہوئی، جب فرشتے تمہارے پاس بیٹھے وہاں دعا رب تھوڑی ہوئی. استجابت دعا تحت قبۃ الحسین. ظہر کی نماز حسین نے اصحاب کے ساتھ، اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز. عصر کی نماز کے بارے میں شیعہ علماء کا جملہ نہیں کرتا، اہل سنت کی عالم ابن ابو الحدید المعتزلی ایک جملہ لکھتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے. کیا لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین سمجھ میں آ جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اور یزید دونوں شہزادے تھے، ہم حسین کو سمجھ جائیں گے. تاکہ تم حسین کو بعد میں سمجھنا، پھر حسین کی عصر کی نماز کو سمجھنا. جب حسین نے عصر عاشور نماز پڑھی اس نماز کی حقیقت کو تو پہچانو، وہ نماز کیا تھی. اس نماز کو سمجھنے کے لیے بس اتنا اعتراف کافی ہے کہ انس و جن مل کر بھی حسین کی اس نماز کی حقیقت کو نہیں جانتے. اعتراف حسین. اچھا اس کے بعد کون سی نماز؟ مغرب کی نماز. اب جو مغرب کی نماز آئی یقین جانیے، اور یہ میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، عصر کی نماز آسان، مغرب کی نماز مشکل تھی. کیوں؟ کیونکہ عصر کی نماز حسین نے ادا کی، مغرب کی نماز حسین کی بہن نے ادا کی. اس غریب بہن نے ادا کرنی تھی، اسے بھائی نے کہا تھا بہن سفر صرف مغرب تک کا نہیں، تو میں سفر نماز شب تک کا. جب بیوی نماز مغرب کے لیے موجود آئی ہے مسلح پہ بیوی کھڑی ہے، اور بیوی نے کھڑے ہو کر خدا سے مناجات. بیوی کہتی ہے خالق میرا دل ہے کہ آج آپ کے سامنے اس موضوع کو کلیئر کر کے مسائل بات کروں. آپ کے آنکھوں میں آنسو آتے رہے، ہوتے رہے، دعا کرتے رہے، ماتم کرتے رہے. آج آپ کو معلوم ہے اس غریب کا 10واں ہے جس کی بہن نے 10واں دشمن کے شہر میں گزارا. جسے آپ کو معلوم ہے نا، آپ کے یہاں 10واں ہوتا ہے تو جب کسی کے گھر آپ 10ویں کا فرصہ دینے جاتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تمہارا وارث چلا گیا، ہم موجود ہیں. جب زینب اور سید سجاد تھے انہیں فرصہ دینے کا انداز بہت الگ تھا. کوئی پتھر مار کے کہتا تھا، کوئی ریزہ مار کے کہتا تھا، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا، کوئی آگ پھینکتا. اللہ کو روکے. آج ایک ایسی ہستی کے مسائل پڑھنے، اگر تم نے اس مسائل میں دعا کی نا، حسین تمہیں کربلا ضرور بلائیں گے، حسین چہلوں پہ تمہیں اپنے پاس ضرور بلائیں گے. عزادارو، مغرب کی نماز ہوئی، علی کی بیٹی مصلی پہ آئی. علی کی بیٹی جیسے مصلی پہ آئی، علی کی بیٹی نے مناجات کی. کیا؟ خالق تیرا حکم ہے کہ جب عورت نماز پڑھے اس کے بال نظر نہ آئے، اس کے لیے پردہ واجب ہے. لیکن خالق تو جانتا ہے زینب مجبور ہے، میری چادر لوٹ لی گئی. عزادارو بہت ذمہ دار کر رہا ہوں. ہر نماز علی کی بیٹی نے اول وقت میں پڑھی، لیکن مغرب کی نماز علی کی بیٹی کو وقت میں نصیب نہیں ہوئی. جب بیوی مصلی پہ آئی نا، ابھی مناجات کر کے رو رہی تھی، تکبیر نہیں گئی تھی. ام کلثوم کہتی ہے بہن زینب چلو، چل کے مسلم کی بچیاں تلاش کرتے ہیں. بیوی نے مصلی کو چھوڑا، بچیوں کو تلاش کرنے کے لیے آئی. تلاش کرتے کرتے دونوں بچیوں کو خیموں کے قریب پایا. بیوی ام کلثوم نے کہا بہن بولنا نہیں، بچیاں آرام کر رہی ہیں. جیسے کہا بولنا نہیں، علی کی بیٹی بیٹھی
بیٹھ کر بچیوں کے سینوں پہ نظر کی، طرف کے کہا انا للہ و انا الیہ۔ عزادارو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی ام کلثوم نے کہا بہن یہ جملہ آپ نے کیسے ادا کیا؟ تاکہ بہن کیسے ادا نہ کروں؟ دیکھو تو صحیح، مسلمانوں نے اتنی تیزی سے گھوڑے دوڑائے کہ مسلم کی بچیاں جلا کلا بچیوں کے جنازے اٹھائے۔ ایک جنازہ علی کی بیٹی نے اٹھایا، زینب نے، ایک جنازہ ام کلثوم نے اٹھایا۔ اٹھا کر آپ نے رقیہ کے پاس رکھے۔ رقیہ نے طرف کے صرف ایک جملہ کہا، حسین غازی کی بہن سے راضی ہو جا، حسین غازی کی بہن سے راضی ہو جا۔ عزاداروں اس کے بعد علی کی بیٹی دوبارہ مصلی پہ آئی، علی کی بیٹی کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے لیے دوبارہ مصلی پہ آئی۔ اب جب مصلی پہ آئی آواز آئی، کیا؟ علی کی بیٹی میری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ جناب عمر رباط کی آواز تھی، تڑپ کے کہا علی کی بیٹی میری سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ عزادار جناب سکینہ کا سننا تھا، علی کی بیٹی تڑپی، تڑپ کے کہتی ہے عمر رباط بھابی آپ بھیج جائے، میں وہ کلثوم ڈھونڈ کے جلا کلا اللہ کی کسی کا میں لائے۔ میں آ گیا اس بچی کے مسائل پر، جس کو بڑی تمنا تھی کہ میں کربلا کب جاؤں گی، میں مدینے کب جاؤں گی۔ نہ کربلا جا سکی بچی، نہ مدینے آ سکی بچی۔ عزاداروں علی کی بیٹی ڈھونڈنے کے لیے گئی۔ اب جو تلاش کرتے کرتے آئی، کیا دیکھا؟ سکینہ حسین کے قدموں میں سر رکھ کر سو رہی۔ بیوی نے بیٹی کو اٹھا کر پیار کیا، کہا کہ بیٹی کسی کو بھی سر سے پہچانا جاتا ہے، آپ نے کیسے پہچانا اپنے بابا کو؟ کہ پھپھی اماں میں نہیں پہچانتی، لیکن جب میں آ رہی تھی نا، میں کبھی گرتی تھی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی مجھے ٹوٹا ہوا نیزہ لگتا تھا، کبھی مجھے ٹوٹی ہوئی تلوار لگتی تھی۔ میں نے بابا سے کہا بابا بیٹی کو آواز دو نا بابا۔ بابا کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، سکینہ آیا۔ جلا کلا حوصلے سے ابھی مسائل کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تاکہ پھپھی اماں میں گئی، میں بابا کے سینے پہ سونے کی کوشش کی، لیکن پھپھی اماں اتنے تیز تھے، سکینہ نہ سو سکی۔ پھپھی اماں میں دیکھتی رہی، شاید مجھے پہلو میں جگہ مل جائے، میں بابا کے پہلو پہ سر رکھ کے سو جاؤں، لیکن پہلو میں بڑے نیزے لگے تھے جو مجھے چبھ رہے تھے۔ میں بابا کے پہلو پہ نہ سوئی، میں کوشش کرتی آئی شاید بابا کا زانو مجھے جگہ دے دے، لیکن پھپھی اماں زانو تلواروں سے چھلنی تھا، میں سر رکھ کے نہ سو سکی۔ پھپھی اماں میں نے بڑی کوشش کی، مجھے کہیں جگہ نہ ملی۔ میں آئی، میں نے بابا کے قدموں پہ سر رکھا، سر رکھے کا بابا پوری زندگی سینے پہ سلایا، آج سکینہ تک جدا کرا آ گئی ہو گئی شام غریبہ ہوئی، بچی کا دامن جلا، بچی کو تماچے لگے، سب کچھ ہو گیا۔ اتنے میں علی کی بیٹی مغرب کی نماز پڑھ کے تہجد کی نماز سے پہلے پہرے پہ آ گئی۔ اب جو علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، میں شان غریبہ نہیں پڑھ رہا، صرف ایک روایت سننے سکینہ بنت حسین کی۔ جب علی کی بیٹی نے پہرا دینا شروع کیا، اتنے میں ایک شمع کو آتے دیکھا۔ جیسے ہی شمع کو آتے دیکھا، علی کی بیٹی نے جناب فضا سے کہا جاؤ انہیں کہو جتنا لوٹنا تھا مسلمان لوٹ گئے، اب دوبارہ نہ آئے، جس کو لوٹنا ہے کل آ جائے۔ تاکہ علی کی بیٹی کسی کے رونے کی آواز ہے، کچھ عورتیں ہیں جو تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں یا حسین، یہ تڑپ تڑپ کے کہتی ہیں یا حسین۔ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے اس روایت کو لکھا کہ علی کی بیٹی نے کہا کون انہیں آنے دو۔ جب آئی تو آدھی والی عورت نے تعارف کروایا، علی کی بیٹی میں حر کی زوجہ ہوں، میں حر کی زوجہ ہوں، آپ کے بھائی کا پرسہ لے کر آئی ہوں۔ علی کی بیٹی نے سینے سے لگایا اور کہا حر کی زوجہ تیرا شکریہ کہ تیرا بیٹا قربان ہو گیا، تیرا شوہر قربان ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے شکریہ ادا کیا۔ حر کی زوجہ نے کہا شکریہ ادا نہ کرے، اگر کوئی مجھ پر احسان کرنا چاہتی ہے یہ پانی لے، ان بچوں کو پانی پلا دے۔ عزادارو پانی لیا، علی کی بیٹی نے سب سے پہلا جام بھر کر جناب سکینہ کو دیا۔ جیسے ہی جام سکینہ کو دیا، بیوی نے طرف کے سوال کیا کیا پھپھی اماں پیاسی آپ بھی ہیں، پیاسے بھائی سجاد بھی ہیں، پانی مجھے کیوں دیا؟ طرف کے کہا آپ سب سے چھوٹی ہو۔ جیسے ہی کہا میں سب سے چھوٹی ہو، بیوی نے جام لیا، دفتر کی طرف قدم بڑھا ہے، دفتر کی طرف قدم
तरफ बढ़ाए। अली की बेटी ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? कहा बापू अम्मा आपने तो कहा मैं छोटी हूँ इसलिए मुझे पानी दिया, लेकिन पुप्पी अम्मा मुझसे छोटा मेरा भाई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके गरीब को कबूल करे। अज़ादारों सबको सवाल क्या, मौला के रसोई की वजह से है ना, मौला के रसोई की वजह से शर्मा के नहीं रोइएगा, थक के नहीं सुनिएगा, बहुत गिरिया करेंगे। अल्लाह तुम्हें करबला की ज़ियारत नसीब करे, मौला तुम्हें शाम ले जाए। अली की बेटी को बिठाया गया एक से ऊंट पर जिसके ऊपर कोई पलान न था। अली की बेटी बैठ गई, लेकिन तड़पते हुए चुप रहा। गाजी मैं वही ज़ैनब हूँ जो 28 रजब को सवार हुई थी, मैं वही ज़ैनब हूँ जो 28 रजब को सवार हुई थी। वो मेरी अमीरी थी, ये मेरी गरीबी है। मैंने आपके इख्तिलार को खत्म किया, सब बीवियाँ बैठ गई। एक बच्ची थी जिसका नाम सकीना था, जिसके तो मसाल सुन के गरिया कर रहे हो। उसे जब बिठाया जाता था ना ऊँट पे, उसे कभी भी बगैर पलान के ऊँट पे बैठने की आदत न थी। कभी गाजी की गोद में बैठती थी, कभी उमर रबाब की गोद में बैठती थी, कभी सकीना हुसैन की आगोश में रहती थी। जनाब सकीना बार बार गिरती थी, बार बार गिरती थी। जब गिरती थी ना तड़प के कहती थी, बाबा मेरी पसलियां टूट गई, बाबा 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 ऊँट का कद देख, मेरा जिस्म देख, मेरी गरीबी देख। मुसलमानों ने कहा सकीना अब नहीं गिरेगी। कहा क्या हुआ? कहा सकीना को हम ऐसे बिठाएंगे ऊँट पर कि सकीना नहीं गिरेगी। लोगों ने समझा शायद हमारी लगाई जाएगी। अज़ादारो हमीद कहता है एक मलऊ ने, उसका नाम ज़दर इब्ने कैस है, उसने रस्सी को मंगवाया, सकीना को ऊँट पे बिठाया, रस्सी को बांधना शुरू किया। जब रस्सी बनती थी बच्ची तरफ आखिरी आप बहुत गिरिया कर चुके, आप बहुत रो चुके और आपको सलामत रखे। अज़ादारो काफिला चला, काफिला चला, काफिला चला। मेरा दिल है मौला के दसने की वजह से, मौला की बच्ची के मसाज सुन लो। अज़ादारो जब काफिला चला ना, काफिला चलता था, हर बीवी जब कदम उठाती थी ना, सब बीवियों के शाने भरे थे, इस बच्ची का गला भरा था। एक जुमला के लिए क्या, पुप्पी अम्मा आहिस्ता चले, सकीना का गला घुटता है। अज़ादारो काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। बच्ची के सारे मसाज के पहाड़ मैंने छोड़ दिए। कहीं पर बच्ची को सदके की खजूरें दी जाती थी, कोई आकर पानी पिलाता था, कोई आकर सुनाता था। सारे जुल्म सहकर वहां पर आई जहाँ पर आज भी वो मकान मौजूद है, यजीद के दरबार में। यजीद ने कहा मुझे बताओ वो बच्ची कौन है जिसे हुसैन सकीना कहते थे। अज़ादारो तारुफ हुआ, बच्ची का इशारा किया गया। बच्ची ने बोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन रस्सी इतनी शदीद थी कि बच्ची के अल्फाज साथ न दे देते। उसने कहा बच्ची की रस्सी को खोला जाए। अज़ादारो रोना चाहते हैं, बच्ची की रस्सी खुली। जैसे बच्ची की रस्सी खुली थी 2 या 3 मिनट की और रहमत मजलिस खत्म हुई। हमसे मजालिस में जिस लोगों ने ताउन किया अल्लाह कबूल करे, उनके मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। ये फर्ज इमाम के ज़हूर पर कायम रहे। बच्ची की रस्सी खुली, जैसे रस्सी खुली ना, उसने कहा सकीना हुसैन से बहुत प्यार करती हो? बीबी ने कहा कि हाँ, मेरा बाबा भी मुझे बहुत चाहता था। जैसे ही कहा बहुत चाहता था। कहा सकीना मैं तब मानूं जब तू बोला हुसैन तेरे बुलाने पे आए। अज़ादारो ये जुमले कह रहे थे, बच्ची ने अपना जला हुआ दामन उठाया, रो के कहती है बाबा गरीब बेटी के प्यार का इम्तिहान हो रहा है, बाबा आ जा, सकीना के पास आ जा। बच्ची के जुमले खत्म हुए, हुसैन के सर में परवाज़ की, आज भी वो बका मौजूद है। बच्ची के आगोश में आया, अज़ादारो बच्ची के सर आगोश में आया, जो अभी तक किसी से कुछ न बोली थी ना, जैसे ही बाबा का सर आया तड़प के कहती बाबा मैंने किसी से शिकायत न की, लेकिन बाबा बाबा आपके बाप मुझे तमाचे मारे गए। दूसरा जुमला सुनेंगे, बीवी कहते बाबा गोहर कोई मांगता मैं दे देती, लेकिन बाबा आपके पास ऐसे उतारे गए गोहर को उतर गए। कानों में अभी भी आवाज़ों को बंद करें, आवाज़ों को बंद करें, आवाज़ों को बंद करें। तीसरा जुमला सुनेंगे, बीवी कहती है बाबा बाबा मुझे पानी न देते मैं न रहती, लेकिन बाबा जानवरों को पानी पिलाते थे, जब मैं मांगती थी जमीन पर गिरा देते थे। पांचवा जुमला सुने, बीवी तड़प के कहती है बाबा मैं अपने सर पर पत्थर फेंकती
गई, लेकिन बाबा जब आपके सर को पत्थर लगता था सकीना मर जाती थी। बाबा आपके बाद पत्थर खाए, बाबा आपके बाद गर्म पानी फेंका गया, बाबा आपके बाद सत्य की खजूरें दी गई। अजादारो मक्तल कहता हुसैन का सर सुनता रहा लेकिन आवाज ना आई। एक जुमला बच्ची ने ऐसा कहा कि हुसैन के सर से भी आवाज आई। क्या कहती है? बाबा आपके बाद मुझे कदीसी में मांगा गया, बाबा आपके बाद मुझे कदीसी में मांगा गया, बाबा आपके बाद घोड़ों के साथ उड़ाया गया, लेकिन बाबा देख ले मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। हुसैन का सर वापस चला गया। अब बच्ची को दोबारा हुसैन का सर न मिला। अब बच्ची एक रात को ख्वाब में अपने बाबा को देखती। आखिरी जुमला आपकी सहमत तमाम। आखिरी रात बच्ची ने बाबा को देखा। यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया, कैदी अपनी बहन को खामोश करा दे। खामोश नहीं होगी, कोई तरीका बता दे। एक ही तरीका था, क्या? मुझे बाबा का सर दे दी। वो कहता है कि मैं तुझे बाबा का सर दे दूं, क्या तू यकीन दिलाता है तेरी बहन नहीं रोएगी? मौला ने गरबत का जुमला का क्या ताकि न होगी न रोएगी, न होगी न रोएगी। कैदी को मौला का सर मिला। बच्ची ने बाबा के सर पे रख के अब अपनी तकलीफ न सुनाई, अब बाबा की तकलीफ पूछी। तड़प के कहती है, बाबा आपकी रगों को किसने काटा? बाबा आपकी जुल्फों में खाद किसने डाली? बाबा मजलिस खत्म हुई, बाबा मुझसे पूछ मेरा सफर कैसे गुजरा? सकीना ने तड़प के कहा, बाबा बच्ची को अपने पास बुलाने वाला ये जुमले कहे जो अभी तक न सोई थी ऐसे सोई। इमाम सज्जाद आगे बढ़े, बहन की नर्स पे हाथ रखा, रोक के कहते मातम